الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. قال الله تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون كأسا أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمیع انسانوں کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو توحید کے اوپر چلایا اور سیدھا ہدایت والا صحابہ والا انبیاء والا راستہ دکھایا. عرب گنت بے شمار بے حد و حساب لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی برکات اس ہستی اقدس مقدس پر جو ہمارے لیے بحیثیت رہبر بحیثیت مقتدا پیشوا انبیاء رسول اللہ امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حصول جنت اور جنت ہے کیسے اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جنت کو ہم نے حاصل کرنا ہے. جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کے ہم نے طریقہ کار دیکھنا ہے کہ ہم جنت کو حقیقی معنی میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر جس جنت کو ہم نے حاصل کرنا ہے نا دنیا میں، پھر اس کو دیکھنا ہے کہ وہ جنت ہے کیسے، یعنی جنت کا تذکرہ جنت کا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، اپنی من مرضی کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کی سزا وہ دہتے ہوئے انگارے ہیں، وہ جہنم ہے.
لیکن اسی کے مد مقابل اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس بندے نے اپنے من مانی نہیں کی، اپنے نفس کی، اپنی جان کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اور جو ذہن میں آیا اس کو نہیں مانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، اور اللہ کے سامنے یوم حساب یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا۔ اس طرح جنت بنایا، اور یہ کس طرح اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر آیا کہ ہم نے بے حیائی کرنی ہے، برے کام کو کرنا ہے، دل تو کرتا ہے، دل تو کرتا ہے، یہ اسی کا کرتا ہے جس کا ایمان کچا ہو، کیونکہ ایمان والے لگے، لیکن اس کے ساتھ دیکھا جائے پختہ ایمان والے کے دل کے اندر بھی بے حیائی کی لذت بعض دفعہ آ جاتی ہے، لیکن آ جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو کرتا نہیں۔ کس لیے نہیں کرتا؟ کہ میں نے اپنے نفس کی، اپنی جان کی، اپنے آپ کی نہیں مانی، بلکہ میں نے مانی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی۔ یقیناً جس وقت بندہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر کے زندگی گزارے گا تو اس وقت اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی برکات، اپنے فضلات اور مرنے کے بعد جنت کا اعلان اس بندے کے نام کا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت کے حصول کے لیے پہلا مقصد جو رکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی نہیں ماننی، بلکہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا، اپنی نہیں ماننی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی۔ دوسری بات جس سے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ تحریم میں بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان لانے کا مقصد تو میری جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ایمان لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا، تاکہ ہمیں جنت مل جائے، اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچ جائیں، جنت ہمیں مل جائے۔ ایمان لانے کا یہ مقصد ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ پھر کیا ملے گا؟ جب ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں گے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں گے، گناہ ہو گیا، پریشان نہیں ہونا، لیکن دل کے اندر ایک کرواہٹ، ذہن کے اوپر دباؤ طاری ہو جانا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے کہ بندے سے گناہ ہو گیا، اب چین سے بیٹھا نہیں جا رہا، مسائل پوچھتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی کرتا ہے، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے چھوٹا سا لگا دے کہ میں نے مسجد کے اندر آیا تھا، اذان ہو چکی تھی، یا اذان دی کہ میں مسجد سے باہر چلا گیا، یا اسی طرح یعنی چھوٹا سا اگر اس کی ذہن کے اندر کوئی خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا تھا، نہیں تھا کرنا، میں نے کر لیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ بندہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ یہ بندے کے ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ گناہ کے اوپر اس سے چین نہیں آتا، کوئی الٹا کام ہو گیا، یعنی شریعت کے مخالف کام ہو گیا، اس سے چین نہیں آتا، وہ سو نہیں سکتا، نیند نہیں آتی۔ ایسے بندے کے ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ اس کے بعد توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ۔ جو بندہ توبہ کر لے گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یعنی دوسرا جنت کے اندر راستہ، جنت کے حصول کا طریقہ، جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، بہت آگے اللہ جنت کا کرے گا۔
تیسرا جنت کے حصول کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر سورہ التغابن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ التغابن کے اندر کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہار۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ اور تم نیک اعمال کرنا شروع کر دو۔ نیک اعمال سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت اللہ کا ذکر، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اسی بنا کے اوپر ایسا کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ جنت میں جانا مشکل ہے، جنت میں جانا بھی مشکل ہے۔ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا، اصول دیکھ لیں جنت میں جانے کے، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیں، یعنی اپنے ذہن کی نہ مانیں بلکہ شریعت کی مانیں۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے رہے ہیں، ہم سے بڑے یہ کرتے رہے ہیں، یہ نہیں کہنا۔ یہ کہنا ہے سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی کی بات ہے، ہماری گردن جھک گئی، ہم نے مان لیا۔ یہ ایمانداروں کی طرح ہے۔ دوسرا، گناہ کیا توبہ کر لیں، اللہ جنت دے دے گا۔ تیسرا، اعمال صالح کرتا رہتا ہے، دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے میں نیکی کا کام، پتہ چلا کہ سبحان اللہ کہنا نیکی ہے، پتہ چلا اگر میں کسی یتیم کو 10 روپے دے دوں گا یہ نیکی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یعنی نیکی کی ہر کام میں اپنی طاقت کے مطابق حصہ لینا، یہ جنت کے حصول کی نشانی ہے۔ جو بندہ نیکی کے ہر کام میں حصہ لے گا نا، یعنی مہمانوں کو کھانا کھلانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اللہ کی محبت کی بنا کے اوپر مہمانوں کو مہمان نوازی کرنا، اللہ کی محبت کی بنا کے اوپر، اللہ کی محبت کی بنا کے اوپر اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، روزوں کا افطاری کروانا، سحری کروانا، یہ اللہ رب العزت کی جنت کے حصول کا طریقہ کار ہے۔ نیکی کا کام کر رہا ہے، اللہ اسی کے بدلے کے اندر جنت دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے جنت کے حصول کے لیے فرمایا جس کو جنت مل جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جنت کے حصول کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کر دی ہیں۔ جنت کس وقت ملے گی؟ اس بندے کو بھی جنت ملے گی۔ کن کو؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کس طرح؟ اب بندے کا ذہن مطمئن ہو گیا، ہم نے دیکھیں غیب کے اوپر ایمان لیا، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہیں دیکھا۔ یہ ہے غیب کے اوپر ایمان، یعنی شریعت نے بتا دیا ہم نے ایمان لیا، شریعت نے بتایا ہم ایمان لیا، اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، جنت میں جائیں گے۔ یعنی غیب کی باتوں کے اوپر اللہ نے غیب کی باتیں بتائی، ہم ایمان لے آئے، ہم جنت میں جائیں گے۔ آسان طریقہ ہے۔ اللہ نے غیب کی باتیں کو چھپا کے رکھی ہیں، فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی ذات پہ ایمان لے کے آنا، اسی طرح نبی و رسولوں پہ ایمان لے کے آنا، ساری کتابوں پہ، اس کتاب کو ہم نے قرآن کو ماننا یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہم جب یہ ایمان لے آئیں گے کہ ہمارا غیب کے اوپر اس وقت اللہ ہمیں جنت دے دے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جنت کے حصول کے لیے ایک پہلو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ جو بندہ نماز کو ساری زندگی قائم کرتا رہا، محدثین نے لکھا اللہ کو نماز قائم کرنے والا بندہ صرف فرض نماز ادا کرنے والا ہے، نوافل سنتیں تہجد اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف فرض نماز کے ادا کرنے والا بندہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا، قیامت کے دن اتنا پسند آئے گا، اگر گناہ بھی ہوں گے اس کے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ، محدثین نے لکھا اگر اس بندے کے اس کے سوا کبیرہ گناہ بھی ہوں گے اللہ رب العزت نے کبھی معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ فرشتوں کو اللہ کو اس بات کے بعد شرم آئے گا کہ میرا بندہ ساری زندگی میرے سامنے نماز پڑھتا رہا، سجدہ کرتا رہا، آج میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ کو شرم آ جائے کہ میں اس کو اللہ کی ذات گوارا نہیں کرے گی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہوگا نا، اللہ کی ذات 5 وقت کی صرف نماز، فرض نماز پڑھنا، اللہ کی ذات اس بندے کو گوارا ہی نہیں کرے گی، چاہے جتنے مرضی گناہ ہو۔
اللہ کی ذات اسے گوارا ہی نہیں کرے گی کہ اسے جنت جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اللہ خود گوارا نہیں کرے گا، میرا بندہ ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہے، اس کو جنت جہنم کے اندر داخل کر دو، جنت کے اندر داخل نہ کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جو بندے نماز کو قائم کرنے والے اللہ ان کو بھی جنت ہے۔ جنت کے حصول کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 6 طریقے۔ جنت کے حصول کا 7واں طریقہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو بندے جن بندوں کو ہم نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کے اندر سے، اپنے رزق کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ نیکی کا موقع آیا اللہ کو نہیں بھولے، پتہ چلا کہ یہ 100 روپیہ مسجد کے حوالے سے جانا ہے، یہ 100 روپیہ لوگوں کو، مساکین کو، غرباء کو یا کسی عام لوگوں کو کھانا کھلانے کے اندر جانا ہے، ہم نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ 100 روپیہ ہمارا، یہ 1000 روپیہ ہمارا، اللہ کے راستے میں افطاری کے اوپر جانا ہے، ہم نے اعلان کیا آپ نے نکال کے دے دیں۔ اللہ کے دین کی محبت کی بنا کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ اپنے رزق کے اندر سے اللہ کے حصے کو نہیں بھولتا نا، اللہ کے سامنے خرچ کرنے کو نہیں بھولتا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت دے دیتا ہے۔ اتنا آسان طریقہ ہے غیب کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان ویسے بھی ہمارا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، لیکن ہم ذہن میں تصور کر لیں کہ ہم غیب کے اوپر ایمان لیں گے، ہمارا ہم صرف نمازیں 5 پڑھنا شروع کر دیں، صرف 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں حسب استطاعت۔ یہ نہیں کہتا کہ اپنی جیبیں کاٹ کے دے دو، حسب استطاعت جتنی توفیق ہے اللہ کے راستے میں اپنی جیب سے خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ جنت دے دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لانا، یعنی قرآن۔ اب قرآن کے اوپر کیسے ایمان لانا پتہ نہیں، ایسے ہی ایمان لائیں گے سینے کے اندر رکھے نہیں، یہ ایمان نہیں ہے قرآن کے اوپر۔ قرآن کے اوپر ایمان کا سادہ پہلو سمجھ لیجیے، قرآن کے اوپر ایمان یہ ہے یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے ہمارا اس دن، بس یہی ذہن کے اندر تصور ہم پیدا کر لیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا، ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ مشکل کام جنت میں جانے کے آسان طریقے ہیں اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ وما انزل من قبلک، ہم نے تورات دیکھی ہے، تورات جو اللہ نے نازل کی نہیں دیکھی، انجیل دیکھی نہیں دیکھی، زبور دیکھی ہے، یا جتنے بھی صحیفے انبیاء کو ملے ہم نے نہیں دیکھے نا، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں۔ کیسے ایمان لائیں؟ کہ اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے، بس ہم اپنے ذہن میں یہی تصور کرنا، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا، ہم اپنے ذہن میں یہی خیال پیدا کر لیں کہ تورات کو، انجیل کو، زبور کو، دیگر صحیفوں کو اللہ نے نازل کیا، صرف یہی سوچ لیں اپنے ذہن میں کہ اللہ نے ان کو نازل کیا، اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا، ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی مشکل کام ہے جنت میں جانا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ کس طرح؟ ہم کیا آخرت کے اوپر یہی مانے کہ ہم جہنم کو اور جنت کو جا کے دیکھ کے نہیں میرے بھائی، آخرت کے ایمان کو بھی اپنے ذہن میں جگہ دے، یہی آخرت کا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت اور جہنم برحق ہے، متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، اور بد لوگوں کے لیے، بد کرداروں کے لیے، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ ہم ذہن میں یہی خیال پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کو تیار کیا، برے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کیا، یہ ہمارا جنت اور جہنم کے اوپر یوم آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ یا یہی خیال پیدا کر رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ ہم نے یہاں دنیا سے مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا کے اندر نہیں رہنا، دنیا سے جا کے ہمیں اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے، بس کیا ہے ذہن کے اندر صرف پیدا کرنا سوال کہ ہمیں اللہ نے قیامت کے دن اٹھانا ہے، بس اللہ ہمیں جنت دے دے گا، اور ہمیں کیا چاہیے میرے بھائیو؟ یہ تو ذہن، یہ کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف ذہن کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، یہ نماز اللہ نے فرض کیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آنا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اقرار کر لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
یعنی ہمیں دل کے اندر دیکھو ایسے کام ہے ہم صرف ذہن میں خیال پیدا کر لیں، صرف ذہن میں خیال پیدا کر لیں، اللہ رب العزت انہیں خیال کی بنیاد کے اوپر ہمیں جنت دے دے۔ اس سے بڑی ہمیں کیا چیز چاہیے اللہ کی طرف سے؟ آخر کیا چاہیے ہمیں؟ خیال ذہن کے اندر، ذہن مطمئن کرنے کے اوپر ہمیں اگر ہمیں جنت مل جائے، اس سے بڑی ہمیں کوئی اور چیز چاہیے؟ صرف ذہن کے اندر خیال، ذہن کے اندر خیال پیدا کرنے کے اوپر جنت۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا ہی فضل اور کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے اوپر ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کامیاب کر دے گا، کامران کر دے گا، جنت سے داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کسی میں نہیں رہنا، ہم سب کا ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے بیٹے ہمارے ہاتھوں سے چھینے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ رہنے والے دوست ہمارے ساتھ سے بچھڑ رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، ہمیں پھر بھی یقین نہیں پیدا ہوتا۔ سب جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، یہی یقین کر لیں کہ ہمیں موت آنی ہے، موت کے اوپر یقین کر لینا۔ ایک تو ویسے ہی نا ہمیں پتا ہے اور بات ہے، پتا ہے کہ مرنا ہے، ہمیں پتا ہے کہ مرنا ہے ہمیں، لیکن ایک ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ ایک تو پتا ہے نا، یہ اور بات ہے، ایک ہے ہم یقین کر لیں، ذہن کے اندر خیال پیدا کر لیں، یقین کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے نا۔ اللہ ہمیں اسی یقین کی بنیاد پر ہم جنت میں داخل کرے۔ کتنے آسان طریقے ہیں جنت میں جانے کے، اور اللہ رب العزت آوازیں دے رہے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، حل من مستجیب، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، کون ہے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے والا، کون ہے مجھ سے اپنی بیماریوں کی شفا طلب کرنے والا، کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا؟ آؤ آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، میں تمہیں شفا دے دوں، میں تمہیں ہر قسم کی فراوانیت دنیا میں بھی دے دوں اور آخرت میں بھی دے دوں۔ میرے بھائیو، آپ صدق کے دل سے بتلائیں، جنت میں جانا بھی مشکل ہے، ان چاند چیزوں پر ایمان لے آئیں، اللہ ہمیں جنت دے دے۔ صرف ذہن کو مطمئن کر لیں ہم نے مرنا ہے، ہم نے قیامت پر حق ہے، آخرت آنی ہے، اسی طرح رسول پر حق ہے، فرشتے پر حق ہے، اللہ پر حق ہے، اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ ایک ہے، توحید ہے، عقیدہ بنا لو، رسالت ہے، عقیدہ بنا لو، اللہ اسی عقیدہ بنانے کے اوپر ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العزت کی جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس جنت کے اندر اللہ نے ہمیں داخل کرنا ہے، آخر وہ جنت ہے کیسے؟ جس جنت میں ہم نے داخل ہونا ہے وہ جنت ہے کیسے؟ کس جنت میں ہم نے جانا ہے؟ وہ جنت اس کی صفات کیا ہے؟ وہ جنت اس کے کمالات کیا ہے؟ اس کے باغات کیا ہے؟ جن باغاتوں کا قرآن میں ذکر ہے، وہ کون سے باغات ہیں؟ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک پورا صفحہ اللہ نے اپنی جنت کا بیان کیا، کم از کم 20 آیات جنت کے تذکرے، جنت ہی جنت۔ اللہ نے فرمایا ذوات افنان، بڑی بڑی بڑے بڑے محل ہوں گے جہاں پہ بندے کی انتہا پہنچتی جائے گی، بندہ چلتا جائے گا، زندگی گزر جائے گی، اس کے محل نہیں ختم ہوں گے، یہ جنت ہے۔ زندگی گزر جائے گی، محل ختم نہیں ہوں گے، یہ جنت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فیہما عینان تجریان، جنت پتہ ہے کیا؟ یہ ایسی باتیں جو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میری جنت ایسی ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میری جنت ایسی ہے، میں نے جنت کو ایسے بنایا۔ کیسے بنایا؟ فیہما عینان تجریان، جنت ایسی ہے جس کے اندر دو بڑے بڑے چشمے چل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑی کے اندر چشمے چل رہے ہیں، ہمارے تو نہیں ہے، یہاں پہ ہم دیکھنے کے لیے ہزاروں روپے کرایہ بھر کے جاتے ہیں کہ ہم چشمے دیکھ کے آئیں، ان کی سیر کر کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا جنت ایسی جنت ہے جس کے اندر چشمے چل رہے ہیں، ہر وقت چلتے رہیں گے۔ اور پتہ ہے چشمے کیسے ہیں؟ وہ چشمے سادہ یا ٹھنڈے گرم پانی کے نہیں ہیں، وہ جنت کے دودھ کے چشمے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، اور ایسا جو ایک مرتبہ اس چشمے سے ایک چٹو بھر کے
اپنے منہ کے قریب کر لے گا. جنت کی بات ہو رہی ہے, دنیا کے پانی کی بات نہیں ہو رہی. جنت کے پانی کو, نہر کے چشمے کو ایک چلو بھرے گا, اپنے منہ کے قریب کرے گا, پیے گا نہیں. جنت ایسی ہے میرے بھائیوں, اپنے منہ کے قریب کرے گا. اللہ رب العزت ایسے بندے کو 40 سال تک پیاس کے لگنے دیں گے. ایسی ہے جنت. عام چیز ہے جنت. جنت کو اللہ نے ایسے نہیں کہا ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں کہ تمہارے اوپر تکلیفیں ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی. جنت بھی عام چیز ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی باتیں کروں گا, قرآن کی آیات کہ جنت کیسی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں ان پھلوں کے ڈبل, یعنی اگر ہم حساب لگانے کے ہمارے پاکستان کے اندر اگر ہمیں 10,000 پھل مل رہے ہیں نا, آم, انگور, کیلا, امرود, ہر چیز ہر قسم کا پھل مل رہا ہے, اللہ نے فرمایا جنت کے اندر اسے دگنے تگنے ہوں گے. اتنے زیادہ پھل ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی ہے اللہ رب العزت کی جنت. اللہ رب العزت کی جنت ایسی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کیسی ہے, جنت کا تذکرہ. اللہ نے فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. جو جنت کے اندر بندہ ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا, جو بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کو اللہ رب العزت اون کے بڑے نرم و نازک تکیے دے دے گا. جنت کے محلات میں تکیے دے دے گا, بڑے نرم و نازک تکیے ہوں گے. وہ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوں گے بطائنها من استبرق, گویا کہ وہ اوپر اون کے اوپر سو رہے ہیں, ایسے مزے کے لیے سو رہے ہوں گے. ایسے کہیں گے پھل میں نے مثال دے رہا ہوں, میں نے آم کھانا ہے, سامنے کھڑا ہوگا اور توڑنے کی کوشش کرے گا, منہ کے قریب آ جائے گا. یہ ہے جنت. اللہ نے ایسے نہیں جنت کو بنایا, اس کے اندر تکیے لگے ہوں گے. دنیا کی نہ ٹینشن, نہ پیٹرول کی ٹینشن, نہ ڈیزل کی ٹینشن, نہ مزدوری کی ٹینشن, کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور ہمیشہ ابدی زندگی رہے گا, موت کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ موت آنی ہے. خوف بھی نہیں ہوگا, ڈر بھی نہیں ہوگا, دشمن بھی نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جنت ہوگی, اللہ کی ملاقات ہوگی, محلات ہوں گے, باغات ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے, جس چیز کا حکم کہیں گے فوراً مل جائے گا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس جنت کے اندر ایسے محلات اللہ رب العزت نے تیار کر دیے ہیں, ایسے محل تیار کر دیے ہیں فیہ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کہ جن محلات کو زندگی میں کبھی کسی انسان نے ایسے ہاتھ لگا کے چھوا بھی نہیں. دنیا میں ہم بڑے بڑے محلات تیار کرتے ہیں, بادشاہوں کے, شہنشاہوں کے, دنیا کے وزراء کے جو محل ہوتے ہیں نا, دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں, ہاتھ میں لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں نے جنت میں ایسے محل تیار کر دیے ہیں جن کو زندگی میں کبھی کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. ایسے پاکیزہ. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں, اللہ نے فرمایا میں جنتیوں کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے محلات تیار کرتا ہوں. مجھے بتلائیں دنیا کے اندر نا کسی مستری کا نام چڑھ جائے نا, یہ بڑا اعلیٰ عمدہ کام کرتا ہے, بڑی ڈیزائننگ رکھتا ہے, یہ بڑا اچھا پرنٹر ہے, یہ بڑا صاف کام کرنے والا ہے. میرے بھائیو, ہم سب کے دلوں کی خواہش ہوتی ہے ہم نے 5 کروڑ اگر مٹھی میں لگانا ہے نا, ہم فلاں مستری کو, چاہے وہ ملتان رہتا ہے, لاہور رہتا ہے, کراچی رہتا ہے, ہم نے اگر 5 کروڑ لگانا نا فلاں مستری کو بلائیں تاکہ ہمارا گھر عمدہ بن جائے, اعلیٰ بن جائے. یہ دنیا کی مثال ہے. اللہ کے بندو, یہ دنیا کا انسان ہے مستری جو غلطی بھی کھا سکتا ہے. اللہ رب العزت خود بندوں کے جنتیوں کے محلات تیار کریں گے. اور اللہ کے علم کا عالم یہ ہے لا یضل ربی ولا ینسا. اللہ رب العزت نہ کبھی غلطی کھاتا ہے نہ کبھی بھولتا ہے. جو غلطی بھی نہیں کھاتا, جو بھولتا بھی نہیں ہے, وہ اللہ ہمارے جنات میں محلات کو تیار کر رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ جنت بھی عام چیز نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. جس وقت بندے اپنے محلات کے اندر داخل ہو جائیں گے نا, جنت کے محلات کے اندر داخل ہو گئے,
جنت کے محلات کے اندر جس وقت داخل ہوئے کاننا الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان کے گلاب کی طرح چمکتے ہوئے حور، خوشبو، ایسی خوشبو کہ انسان نے زندگی ساری ایسی خوشبو کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور ایسی خوشبو جو دل کے اندر جائے، ایک نہیں ہے ناک تک خوشبو جائے، ایسی خوشبو ہوگی کہ جو دل کو بھی مسرت ہوگی، جس سے دل بھی خوش ہوگا کہ یہ دل کو خوشبو دے رہا ہے، دماغ کو خوشبو پہنچے گی۔ یہ اللہ کی جنت ہے، یہ اللہ نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ان للمتقین مفازا، حدائق وعطا، یہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جنت کی صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مدھابطان، مدتوں گزر جائے، مدتوں گھوڑوں پہ سفر کرتا رہے، خلاؤں میں اڑتا رہے۔ جنت کے اندر یہ نہیں کہا کہ 1 سال اڑے گا جنت کی مسافت ختم ہو جائے گی، اللہ نے کہا مدتوں اڑتا رہے، جنت کے اندر اڑتا رہے۔ یہ نہیں کہا پیدل چلتا رہے، نہیں، اڑتا رہے، فضا میں مدتیں گزر جائیں گی۔ مدتیں کہتے ہیں برسوں کو، صدیاں گزر جائیں گی، 100 ہزاروں سال گزر جائیں گے، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اللہ سے پوچھتا رہے گا۔ فرشتے ساتھ ہوں گے، اے فرشتوں، اے اللہ، یہ اتنے محلات یہ کس کے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے ہیں۔ آگے جائے گا، ایک حدیث روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو اللہ جنت دے گا، 100 سال پوری رفتار کے اندر، پوری سپیڈ کے اندر، ہوا سے تیز رفتار میں اڑتا جائے گا، ہوا سے تیز رفتار میں 100 سال اڑتا جائے گا، نیچے نظر دوڑائے گا 100 سال، 1-2 دن نہیں 100 سال اڑتا جائے گا، نیچے نظر دوڑائے گا، اسے محلات نظر آئیں گے، سونے کے محل نظر آئیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ محل نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے ہیں۔ پھر بندہ 100 سال اڑے گا، حتیٰ کہ 700 سال اڑتا رہے گا۔ پھر بندہ پوچھے گا اے اللہ مجھے یہ محلات نیچے نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ سونے کے محلات۔ اللہ فرمائے گا اے بندے یہ تیرے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تو اڑ کے تنگ آ گیا ہوں، اے اللہ تیرے محل بھی ختم ہونے کے نہیں، 100 سال اڑ کے جانا، محلات کے اندر 700 سال اڑتا رہے گا۔ اللہ نے فرمائے گا یہ تو تیرے ایک بندے کے محلات ہیں، میں نے پوری کائنات کے متقین کے، پوری کائنات کے پرہیزگاروں کے ایسے معجزات کر رکھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی جنت، اسے کہتے ہیں جنت، اسے کہتے ہیں بہشت بری، جس کے وارث اہل ایمان ہے، بہشت بری کے وارث اہل ایمان ہے، اسے کہتے ہیں جنت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فیہا فاکہہ، اس کے اندر ہر قسم پھل موجود ہوگا۔ بس جب کہہ دیا کہ ہر قسم، چاہے گرمیوں کا پھل، چاہے سردیوں کا پھل، چاہے جو مرضی پھل انسان کے ذہن میں آئے گا جنت کے اندر موجود ہوگا۔ بس یہیں پہ بات سکتے ہیں۔ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس جنت کے اندر کھجوریں بھی ہوں گی، انگور بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، وہاں پہ پتہ کیا ہوگا؟ نیکی کی باتیں، خیرات حسان، اچھے تحفے۔ جنتی اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا کے اندر میرا فلان نمازی ساتھی تھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، اے اللہ میں نا یہ خیرات، یہ تحفہ اس بندے کو دینا چاہتا ہوں، یہ پھل میں اس بندے کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا نظریں اوپر کر لے، وہ بندہ اللہ کے سامنے، اس بندے کے سامنے دنیا میں اگر متقی ہوگا تو دنیا میں جنت کے اندر بندے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میرے بھائی جنت ایسی ہے، جنت کے تذکرے قرآن کے اندر اللہ نے انتہا کر دی جنت کی۔ حور منصورات فی الخیام کأنہن البیس، ایسی حوریں اللہ نے فرمایا جو خیموں کے اندر رہتی ہیں، اور کیسی ہوگی؟ کأنہن بیض مکنون، کیسے ہوگی؟ ہم نا اکثر انڈا کھاتے ہیں نا، جس کو انڈا، انڈے کا اوپر سے چھلکا اتار کے ایک باریک سی، بالکل باریک گرم سی چھال ہوتی ہے انڈے کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں انڈے کے اوپر چھلکے کے بعد ایک چھال ہوتی ہے باریک سی، وہ معمولی سی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا مسلے ختم ہو جائے گا۔
اللہ نے فرمایا جنت کی حوروں کی مثال ایسے ہے، اتنی نرم و نازک حوریں ہوگی جنت کے اندر اللہ نے تیار کر دی ہیں، لو یطمثن انس قبلہم ولا جان، جن حوروں کو دنیا میں نہ آخرت میں ایسی پاکیزہ ہوگی نہ کسی بندے کی نظر نے چھوا ہوگا، نہ کسی بندے نے اس حور کے بارے میں خیال بھی کیا ہوگا کہ تو ایسی ہو ایسی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جنت ہے جس کے اندر حوریں ہوں گی اور ایسی نرم و نازک، ایسی پاکیزہ حیادار، 70 ایک روایت کا الفاظ ہے ایک بندے کے پاس 70 ہزار حوریں ہوں گی، ایک کے اندر 100 حوریں ہوں گی، 70 حوریں ہوں گی، ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، بندہ ہے شوشت کی زندگی گزارے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر فرمایا، جنت کے بارے میں فرمایا لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، حوریں ایسی ہوں گی جن کو انسانوں نے اور جنوں نے، یہی دو ہی چیزیں ہیں جن کے اندر شہوات کا مادہ پایا جاتا ہے، جن کے اندر عورتوں کی طرف نسبت اور شہوات کا مادہ پایا جاتا ہے، یا جانور ہوں گے، کسی چیز نے بھی، دنیا میں کسی چیز نے اور نہ ہی قیامت میں کسی چیز نے انسان کی روح کو، انسان کی عورت کو جو اس کے نصیب میں آنے والی ہے چھوا تک کیا، دیکھا تک کیا، اس کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسی پاکیزہ مطہر ہوگی۔ اور اللہ نے جنت کے اندر جائے گا، اللہ ہم سب کو داخل کر، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو جنتیوں میں شمار فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک زمرد کا محل تیار کر دیں گے، زمرد نام کا ایک محل تیار کر دیں گے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے۔ اس زمرد کے محل کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس زمرد کے محل کے اندر اللہ رب العزت بندے کے لیے یاقوت کے 70 گھر تعمیر کر دے گا، یاقوت کے 70 کمرے تعمیر کر دیں گے، یاقوت کے 70 کمرے تعمیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یاقوت کے ہر کمرے کے اندر 70 محل پھر ہوں گے۔ جنت میں یاقوت کے ہر کمرے کے اندر 70 محل ہوں گے، یہ جنت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہر 70 گھر کے اندر اللہ رب العزت ہر 70 گھروں میں سے ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت 70 قسم کے کھانوں کو تیار کر دے گا۔ کتنے؟ 70 کھان، بلکہ 70 کھانوں کو۔ پہلے زمرد کے محلوں کے، زمرد کے محلوں کے اندر 70 بندے کے لیے کمرے بنے ہوں گے، 70 کمروں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے مہمانی کے لیے ہر کمرے کے اندر 70 محل، ہر محل کے اندر پھر 70 دسترخوان جنتیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے ہر محل کے اندر 70 دسترخوان، اور ہر دسترخوان کے اوپر اللہ نے کہا 70 قسم کے کھانے موجود ہوں گے۔ ہر دسترخوان کے اوپر 70 قسم کے کھانے، اور ہر کھانے میں انتہا کر دی اللہ نے جنت کا بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے کہا ہر کھانے کے اندر 70 قسم کا ذائقہ ہوگا۔ میرے بھائیو یہ جنت ہے، اللہ ہمیں عطا کر دے۔ ہم نے جنت کو کوئی معمولی سمجھا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی، اتنی عمدہ، اتنی پاکیزہ جنت کو بنایا ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے اتنی مقام والی کہ ایک محل، اس کے اندر محل، اس کے اندر محل، 70 محل، اس کے اندر 70 کے اندر 70 دسترخوان، اس کے اوپر 70 قسم کے کھانے، 70 قسم کے ذائقے، ایک کھانے کے اندر 70 کھانے ہوئے، 70 قسم کے کھانے، ان کے 70 کے کتنے ذائقے بن رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کو ایسے نہیں بنایا دنیا کے اندر نیک اعمال کریں، دنیا کے اندر دنیا کو ترک کر دیں، اپنے خواہش نفس کو ترک کر دیں، جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ دنیا نے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے سامنے کتنے ہی ایسے جنازے ہوتے ہیں، ہم اٹھتے ہوئے دیکھتے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کے سامنے بے حساب جنازے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے، اور جنت کو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کو میں نے ایسا تیار کیا ہے کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، اس جنت کے اندر ایسے چشمے ہوں گے جن چشموں سے صرف اللہ کے بندے ہی پیئیں گے، اللہ کے بندے یفجرونہا تفجیرا، بڑی خوش و خرم ہو کر پیئیں گے۔
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور اللہ نے فرمایا جنت کیسی ہوگی؟ جنت ودانیۃ علیہ ظلالھا، جنت ایسی ہوگی بندہ بیٹھا ہے باغات کے لہلاتے پھولوں کے خوشگوار موسم ہوگا اور اس کے اوپر باغات کے جنت کے پھلوں کے ہر قسم کے پھلوں کے اس کے اوپر سایہ کیا. یہ جنت ہے. دانیۃ علیہ ظلالھا وذللت قطوفها تذلیلا. اور اتنا بڑا سایہ ہوگا، اتنا بڑا سایہ ہوگا بندہ نظریں دوڑاتا جائے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. میں نے پہلے کہہ دیا 70 سال 100 برس اڑتا رہے گا بندہ. جنت کے بہار ختم نہیں ہوں گے. جنت کو اللہ نے ایسے نہیں بنایا، ایسے نہیں کہا. قرآن کے اندر اللہ نے 700 سے زائد مرتبہ جنت کو ذکر کیا. جنت کو میں نے ایسے بنایا، جنت کو ایسے بنایا، جنت کو ایسے بنایا. اللہ نے فرمایا جنت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. جنت کے اندر نا جنتیوں کے اوپر نا اللہ رب العزت بڑے موتیوں جیسے خوبصورت بچوں کو اللہ رب العزت جنتیوں کو بچے دیں خوبصورت موتیوں جیسے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. ایسے بچے خوبصورت ہوں گے جیسا کہ دیکھے گا کہے گا اے اللہ یہ چمکتے موتی کہاں سے آ گیا؟ یہ جنت ہے. ہم نے اس جنت کو بلا دیا، ہم نے اس جنت کا خیال اپنے دل سے نکال دیا. اللہ رب العزت ہمارے نصیب کے اندر آئے. اللہ ہمارے نصیب کی وہ جنت کا اندر اور اللہ نے اس کے رسول کے لیے ہمیں طریقے بتلائے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو نہیں دیکھنا، شریعت کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کے تابع کر دینا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آنا ہے. ہم نے کتابوں پہ ایمان لے کے آنا ہے. ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، حسب استطاعت صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے. یہی چند کام ہے جو بندہ کر لے گا اللہ جنت بس. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں جو کچھ سکھایا ہے سمجھنے کی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً بیان تو بہت بڑا ہے جنت کا تذکرہ. میں کہہ رہا ہوں جتنی تیاری کر کے آیا تھا اس کے 4 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ ذکر کیا ہے، 3 حصے ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جنت کا تذکرہ پھر کریں گے. اللہ ہمیں داخل بھی کر دے گا انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. بعد میں خصوصی دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے. بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. ان کی بھابھی کا آپریشن ہے تو پتری کا ان کے لیے خصوصی دعا کا کہا گیا ہے. تمام ساتھی دعا کا اہتمام بھی کیا کریں، سنتوں کو بھی ادا کیا کریں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له من یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. جنت ایسی ہے جس کے اندر ہمیں تسلیات بھی نہیں سننی پڑے. ایک آیت سامنے آ گئی لا یسمعون. قرآن کہتا ہے نا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی فضول بات بھی نہیں سننی پڑے گی. اللہ ہمیں داخل بھی کر دے گا انشاءاللہ. ایک دو اعلانات ہیں کہ مسجد و عید سے قبل یقیناً 2-3 دن پڑے ہوں گے کہ عید کے لیے تو مسجد کو باہر رنگ کروانا ہے. اس حوالے سے سارے ساتھی ہر پورا تعاون کریں. یقیناً آپ تعاون کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. اللہ نے فرمایا نا جنت کے اصول کا ایک اور طریقہ ذہن میں آئے. اللہ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو جنت کو بنائے، جو مسجد کو بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا.
جو مسجد کو بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت کا گھر بنا دے گا. ایک ساتھی کھڑا ہو جائے اور تعاون سارے ساتھی کریں, دل کھول کے مساجد کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دے گا. اللہ ہمیں ایسے بہاد دے گا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے. اور ایک اور اہم اعلان یہ بھی ہے, یہ بھی سن لیں انشاءاللہ. رمضان المبارک کا اس لیے ہم نے پروگرام تو کافی پہلے کا بنا ہوا ہے, تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے, سلسلے کا آغاز انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اس مسجد کے اندر انشاءاللہ ایک جمعہ پہلے شروع میں ایک جمعہ چھوڑ کے بعد میں انشاءاللہ ہر جمعہ ایک جمعہ چھوڑ کے ہر آدمی کے لیے ضیافت کا, کھانے کا, چاول کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ, تاکہ دین کے سب سے زیادہ ہمارا مقصد ہے اس حوالے سے بھی تاکہ دین کے قریب ہوں. اس کی جو پیسے ہیں اس کے مسجد کے اندر سے نہیں لگائے جائیں گے, بلکہ آپ ساتھیوں نے ہر بندہ بھی ذمہ داری اٹھا لینا کہ میں نے ایک جمعے کے بعد 100 روپے کسی بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کسی بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 100 روپیہ آپ سب ذمہ داری لینا کہ ہم نے ایک جمعے کے بعد دینا ہے. 100 روپیہ دے دیں, 150 روپیہ, 200 دے دیں, جو استطاعت رکھتا ہے وہ 500 دے دیں. 100 تو سارے دے سکتے ہیں, سارے دے سکتے ہیں, میں بھی سارے دے سکتے ہیں. یقیناً سارے ساتھی اس کے اندر تعاون کریں. اور یہ الگ انتظامیہ تو مشیر صاحب موجود ہیں, ان کو جمع کروا دیا کریں. ہر ساتھی جو بھی جمعہ کے اندر آتا ہے 100 زیادہ طاقت ہے. اب اگر بندہ یہاں پہ موجود بھی نہیں ہے نا, اپنے پیسے اکاؤنٹ کے اندر بھیج دے, 100 کی زیادہ نہیں ہے یقیناً ہر ساتھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ اللہ نے آپ کو صدقہ کرنے کا موقع دے دیا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ نے, ہم نے پروگرام بنایا یہ کام کرنے کا, نیکی کا کام ہے نا. اللہ نے فرمایا اللہ نے بتایا جو اللہ کی محبت کے اوپر, میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا کہ اللہ کی محبت کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلائے گا, چاہے 1 روپیے کا بھی کھلائے گا, اللہ جنت کے کھانے کھلا دے گا. جنت کے کھانوں کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا. ایک دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے, 70 قسم کے کھانوں کے اوپر ایک کھانے کے اوپر 70 قسم کے ذائقے. میرے بھائیو اس طرح کے ہمیں دنیا کے اندر 100 200 روپے کے کھانے کھلانے کے اوپر 200 روپے کے کھانے بیٹا آگے ان کے پاس سے چھوڑ دیں. 100 روپے کے کھانا کے اوپر حصہ ملانے کے اوپر اگر ہمیں جنت کے کھانے مل جائیں ہمیں اور کیا چاہیے. یقیناً اس کے اندر بھی تمام ساتھی مسجد کے حوالے سے نہیں, اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کے اندر زیادہ تعاون کرنا ہے ان کا مسجد کو بھول جائے. مسجد کے ساتھ آپ نے ویسے ہی تعاون کرنا ہے جتنا کرتے تھے اس سے بڑھ کے کرنے کا, لیکن اس کے اندر یہ آپ کا صدقہ ہے. صدقہ مساجد تو نہیں لگتا ہوتا, مساجد کے اوپر نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقہ لگتا ہے, یہ خالص پیسہ لگتا ہے آپ کا, خالص صدقہ زکوٰۃ. یہ حدیث کا بات ہے, یہ لوگوں کا اوپر سا جو آپ لگا دیں کہ بچا ہوا مال ہوتا ہے اس کو اللہ زکوٰۃ کے اندر لگا دیتا ہے. کہ آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات اس کے اندر آپ اس کو لے آئیں. اور یقیناً ہر ساتھی ایک جمعے اگر زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم ہر جمعے ایک ہوگی, اگر ایک سے عوام بڑھ گئی تو 2 بھی کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح سسٹم ہمارا سلسلہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ یہ تعاون کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے تعاون کے ساتھ ساتھ یہ اس کو بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھ جائے گا. اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق دے جتنی حسب استطاعت, اور اس کو بھولنا نہیں ہے کبھی. یہ ایک مرتبہ بتانا ہے, اس کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ابدی یعنی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کر لیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ رب العزت کو سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. ابھی جمعے کے فوراً بعد جس ساتھی نے جمع کروانے ہو بشیر صاحب کو جمع کروا کے کرنا ہے, انہوں نے سارا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ.